بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی دورہ تفسیر القرآن، اور آج ہمارا درس نمبر 14 ہے۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر بیان ہو رہا تھا۔ آیت نمبر 39 تک ہم نے ترجمہ و تفسیر مکمل کیا۔ آج ہم آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنی لا ریب کتاب قرآن مقدس قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کیں، تم پر کیں۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوف بِعَہْدِکم، اور تم میرا وعدہ پورا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے تم نے ڈرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کے لحاظ سے بنی اسرائیل والوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اس کریم ذات کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہر سانس کے اندر بھی ہم اللہ کریم جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ہر سانس میں بھی ہم الحمدللہ کہیں، تب بھی ہم اس کے احسانات اور اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، زندگیاں ہماری گزر جائیں گی۔ بارکیف مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو نعمت تھی نا بنی اسرائیل پر وہ نعمت یہ تھی کہ آل فرعون سے ان کو نجات دی گئی تھی، تو اس نعمت پر ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر ان میں کیا ہوا کہ ان کے لیے بنی اسرائیل والوں کے لیے من و سلوہ، آسمان سے جو کھانا نازل کیا گیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر علماء مفسرین نے کہا کہ بنی اسرائیل والوں کے لیے جب پانی کی طلب پیدا ہوئی تو بارگاہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام میں وہ حاضر ہوئے، عرض کی کہ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم سے کلیم پیارے نے کیا کیا، ایک ڈنڈا عصا پتھر پر مارا، 12 چشمے وہاں سے پانی کے نکلے۔ وہ پانی کے چشمے نکلے تو انہوں نے وہاں سے پانی پیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس پر کیا کرنا چاہیے، اس نعمت کو یاد کر کے ان کو اللہ کریم جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تورات جو کتاب ہے اس کا امین ان کو بنایا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس پر بھی ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ بارکیف پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس میں حضرت سیدنا خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صفات کا بیان ہے اور آپ کی نبوت و رسالت کا ذکر ہے، اس تورات کا بنی اسرائیل والوں کو جو ہے نا امین بنایا گیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو بارکیف اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ آگے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ کیا کرو، وعدہ تم میرا پورا کرو، میں تمہارے ساتھ وعدے کو کیا کروں گا، پورا کروں گا۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کریں گے، اللہ کے ہر حکم مانیں گے، اور ان احکامات میں سے جو اللہ کی طرف سے احکامات بنی اسرائیل والوں پر تھے، ان میں ایک حکم یہ تھا کہ وہ جناب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اب زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اب جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو یہودی تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، تو انہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو سچا سمجھ کر، ان کا کام تھا کہ وہ حضور پر ایمان لے آتے، حضور کو اللہ کا آخری سچا نبی تسلیم کرتے، لیکن پھر بھی وہ
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر بھی وہ آپ پر ایمان نہ لے کر آئے، تو اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا حکم مانتے، حضور کا کلمہ پڑھتے، ان پر ایمان لے آتے، جو تمہاری طرف سے عہد تھا، وعدہ تھا، وہ پورا ہو جاتا۔ اور میرا وعدہ کیا تھا کہ جو بھی حضور کو سچا مانے گا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ والا وعدہ تم پورا کرو۔ جنت میں دخول کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہے، وہ اس وعدے کو کیا کرے گی؟ پورا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا کہ ایمان لے آؤ بما اس پر، انزلت مصدقا لما معکم جو میں نے نازل کی، مطلب اس سے مراد قرآن مقدس جو تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، مطلب جو تورات کتاب تمہارے پاس ہے نا، یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے منکر نہ ہو جانا، انکار کرنے والے نہ ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور میری آیات کو تھوڑے دام، تھوڑے پیسوں، تھوڑے درم و دینار کے بدلے میں نہ بیچنا، وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرنا۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ کس پر ایمان لے آئیں؟ اس کتاب پر، مطلب قرآن مقدس پر ایمان لے آئیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو پہلوں کی، اور بالخصوص جو ان کے پاس تورات ہے، یہ کتاب مقدس اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، خود ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کسی شخص کے اندر یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دے گا جو ہاتھ قرآن کی طرف اٹھے گا، اس نظر کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اندھا کر دے گا جو نظر قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی طرف برائی کے ارادے سے اٹھے گی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سوچ کو تباہ فرما دے گا جس سوچ کے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ معاذ اللہ ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کے اندر تبدیلی کرنی ہے۔ قرآن کی آیات بینات اور قرآن مجید کی صورتیں تو بڑی دور کی بات، قرآن کے زبر اور پیش اور زیر کے لحاظ سے بھی کوئی شخص اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا کہ جہاں پہ زبر ہے اس کو زیر بنا دی رہے، زیر سے پیش بنا دی رہے۔ یہ الفاظ اور بالخصوص ایک لفظ کے اعتبار سے بھی قرآن مقدس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اس کے تحت دو معنی لیے ہیں کہ قرآن پر بھی ایمان لے کے آؤ، اور صاحب قرآن یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی جملہ احکامات اور جملہ فرامین پر بھی تم ایمان لے کے آؤ۔ قرآن کو بھی مانو، صاحب قرآن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہر فرمان کو سچا سچا کھرا مانو، اور اس پر عقیدہ اور یقین بھی رکھو۔ یہ ہے اس کا یہ اس تحت کے معنی کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے تحت یہ معنی لیا ہے کہ اس سے مراد قرآن بھی ہے، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ بھی ہیں۔ روایت سنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو۔ اہل کتاب سے مراد جو کتاب کو ماننے والے ہوں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں وہ تم کو ہرگز ہدایت نہ دیں گے۔ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اہل کتاب سے تم مسائل دریافت کرو اور وہ تم کو ہدایت عطا کریں، تم کو ہدایت دے سکیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ تو خود گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو تو خود ہدایت کی ضرورت ہے، اور تم لوگ اپنی ہدایت اور اپنے راہ کو سیدھا کرنے کے لیے اہل کتاب کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا، فرمایا اگر کلیم اللہ مطلب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع اور میری اطاعت
کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا راہ نہ ہوتا۔ اگر کلیم بھی ہمارے زمانے کے اندر ہوتے تو وہ کلیم اللہ بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے اور میرا کہنا مانتے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی، وہ اس کو لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حاضر ہوئے تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پڑھا۔ جب پڑھا گیا تو آپ غضبناک ہوئے، نبی کریم علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا اے عمر، تم کو کس چیز نے یہ مجبور کیا ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھو اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس صاف صاف دین لے کر آیا ہوں۔ جب بھی تم کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے، حضور کا اشارہ سمجھو قرآن کی طرف تھا کہ قرآن پاک اس کے متعلق تمہیں صاف ستھرا جو ہے جواب دے گا، سچی خبریں تمہیں قرآن عطا کرے گا۔ حضور جانتے تھے کہ جو بقیہ کتب ہیں، جو بقیہ کتابیں ہیں، ان کے اندر ان کے علماء نے تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے اپنی طرف سے، لیکن یہ واحد قرآن ہے، اس قرآن کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے ان کو دعوت دی، فرمایا او حضور کے زمانے میں رہنے والے تورات پڑھنے والوں، اس کو مانو، یہ قرآن ہے، اس کو مانو۔ یہ کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل و زبور کی بھی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی میرے زمانے کے اندر ہوتے تو وہ میری کیا کرتے؟ ضرور اتباع کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بار بار ہمیں حکم ارشاد فرمایا اور قرآن مقدس کے متعلق ارشاد ان کو کیا فرمایا کہ اس قرآن پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ اور پھر اس کی ایک وضاحت اس لحاظ سے ہے، تفسیر نعیمی کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ تو کعب بن اشرف اور علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جو اپنی قوم کے ساتھ مل کر وہ کیا کرتا؟ روپیہ وصول کرتا تھا، اور انہیں کیا ہوئی؟ فکر لائق ہوئی کہ تورات کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نعت شریف، آپ کی صفات کا ذکر موجود ہے، اگر ہم تورات میں سے اس نعت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اوصاف کریمہ کو ہم ظاہر کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو خود حضور پر ایمان لے آئے یا ہماری قوم حضور پر کیا لے آئے گی؟ ایمان لے آئے گی، اور اگر حضور پر وہ ایمان لے کر آئے تو ہماری آمدنی جاتی رہے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تورات کو بدل دیا۔ تو جب لوگ ان سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اوصاف پوچھا کرتے تھے تو وہ ان اوصاف کو چھپا لیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف جو تورات کتاب کے اندر مذکور تھے، یہ یہودی بالخصوص کعب بن اشرف اور بڑے بڑے علماء یہود وہ اوصاف جو نبی کریم علیہ السلام کے شان کے اندر تورات میں نازل ہوئے تھے، یہ ان کو نہ بتایا کرتے تھے کہ کئی لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سن کر متاثر ہو کر کہیں ان پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ اور پھر ایک تفسیر روح البیان کے حوالے سے یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ ایک بار کعب بن اشرف نے علماء یہود سے کہا کہ تم نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تم ان کے متعلق کیا تاثرات رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کعب بولا اگر تم اس کے خلاف جواب دیتے، مطلب اگر تم یہ کہتے کہ معاذ اللہ حضور جھوٹے نبی ہیں، تو میں ضرور کیا دیتا؟ تم کو انعام دیتا۔ تو لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر کعب نے کیا کیا؟ ہر عالم کو 4 سیر جو اور 4 چادریں دی، ہر شخص کو اس نے کیا دیا؟ یہ چیزیں عطا کیں۔ وجہ کیا تھی کہ تم نے معاذ اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کو نہ مانا، اور تم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کیا کہا؟ معاذ اللہ جھوٹا کہا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ قرآن مقدس کے
خلاف معاذ اللہ اور دین اسلام کے خلاف اور صاحب قرآن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس طرح پروپگنڈے علماء یہود کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس واسطے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، فرمایا اس کی تصدیق کرو نا، اس کو سچا مانو۔ فرمایا کہ جو تمہارے پاس جو تورات ہے نا، قرآن تو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور امام راضی نے اس لیے کہا تھا کہ قرآن پر ایمان لانا اور صاحب قرآن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایمان لانا اس سے مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دعوت دی کہ قرآن کو بھی مانو اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بھی مانو۔ آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میری آیات کو تھوڑے دام کے بدلے میں، تھوڑے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچا کرو۔ علماء یہود کیا کرتے کہ وہ دنیا کے نفع کی غرض سے تورات کی جو آیات تھیں ان کو بیچ دیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی مثال مچھر سے بھی کم تر ہے۔ فرمایا دنیا کے حصول کے لیے میری آیات کو تم کیوں بیچتے ہو، اس کو کیوں فروخت کرتے ہو؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ساری دنیا جنت کے تو ایک موتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر جنت کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ مچھر کے پر سے بھی کم تر اس دنیا کی مثال ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک کوڑا کے اوپر تشریف جب لے گیا تو وہاں پر بکری تھی، مری ہوئی تھی۔ ایک ہے نا بکری کا مر جانا، یہ بھی اس کی قیمت گرانے کے لحاظ سے ہے کہ اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے زندہ بکری ہو تو قیمت واہ واہ بلے بلے زیادہ، جب وہ مر جائے گی اس کے جسم سے روح نکلے گی تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا گوشت کھانے کا نہیں رہتا، وہ بکری حرام ہو جائے گی، یا تو گوشت کھانے کے قابل ہوتا پھر تو اس کی واہ واہ قیمت ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ حضور کے ساتھ تھے، سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس بکری کو ایک درہم کے اندر، ایک ٹکے ایک پیسے کے اندر لے لے؟ پھر حدیث میں آتا اس بکری کا ایک کان نہیں تھا، ایک تھی وہ مری ہوئی، پھر اس کا ایک کان نہیں تھا، مطلب عیب تھا اس کے اندر۔ اور زندہ بکری کا بھی ایک کان کاٹ لیا جائے اس کے اندر بھی عیب پیدا ہو جاتا ہے، زندہ رہنے کی قیمت زیادہ، جب عیب لگ جائے گا تو اس کی قیمت مزید گر جائے گی۔ لیکن جو پہلے سے مری ہوئی ہو پھر دوسرا بڑا عیب ڈال دیا جائے کہ اس کا ایک کان بھی کٹا ہوا ہو، سرکار نے فرمایا کون ہے جو ایک پیسے میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کو کون خریدے گا جس کے جسم میں جان نہیں ہے، جو نہ چلنے کی، نہ کھانے کی، نہ پھرنے کی، نہ کھلانے کی، یہ تو مردہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ حضور نے فرمایا اس دنیا کی مثال اس بکری سے بھی کم تر ہے۔ اب اسی دنیا کی غرض سے، دنیا کے نفع کو حاصل کرنے کے لیے یہود کیا کرتے؟ آیات بینات تورات کی بیچ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا میری آیات کو تھوڑے دام کے بدلے میں، تھوڑے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچا کرو۔ اب ایک طرف دنیا میں جو مال و متاع ہے ساری دنیا بھی بھر کے دے دی جائے اور اس کے بدلے میں ایک آیت اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے، اللہ پھر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میری آیات کو تھوڑے دام کے بدلے نہ بیچو۔ مطلب اگرچہ دیکھنے کے لحاظ سے ساری دنیا اب سونے چاندی سے بھر دیں اور وہ کسی کو دے دیں کہ اس کتاب کی ایک آیت آپ تبدیل کر دو، تو اللہ فرماتا ہے اگرچہ یہ ایک ظاہری طور پہ بہت بڑا جہاں سونے سے بھرا ہے لیکن میری آیات کے مقابلے کے اندر یہ چیز بڑی تھوڑی ہے۔ فرمایا کہ یہ سامان ہے، ساماناً قلیل ہے، فرمایا یہ تھوڑی چیز ہے، اس آیت کا وزن اور اس آیت کی قیمت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ میری آیات کو ان تھوڑے دام کے بدلے نہ بیچو۔ اس آیت سے بعض علماء کرام نے کہتے ہیں یہ بھی استدلال کیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن واضح رہے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جائز ہے بات۔ اور تفسیر عزیزی کے اندر بھی اس طرح ایک قول ہے کہ ہر وہ کام جو جائز لحاظ سے ہو اس پر اجرت بندہ جو ہے نا وہ دے سکتا ہے، اجرت لے لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج واقعہ نہیں ہے۔ ہاں جو فرضی عبادات ہیں اس لحاظ سے نہیں، لیکن جو کام
جوازی طور پر ہیں، جائز ہیں، تو اس لحاظ سے بندہ اجرت لے سکتا ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ عبادت کے عوض ہم پیسے کسی سے نہیں لیتے، لیکن دین پڑھانے کے لحاظ سے اور نماز پڑھانے کے لحاظ سے جو انسان کی توانائی اور انسان کا اپنا جو وقت خرچ ہوتا ہے، جو اپنی محنت خرچ ہوتی ہے، اس محنت کی اور اس وقت کے پیسے لیے جاتے ہیں، اور جو بالکل جائز ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات میں مزید عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اجر کی سب سے زیادہ جو حقدار کتاب ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ حدیث بخاری ہے کہ تم اس کے پڑھانے پر جو اپنی محنت، جو اپنی توانائی، جو اپنا وقت صرف کرو گے، اس پر اجرت لی جا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ حق اس قرآن مقدس کا ہے۔ دوسری اس مسئلہ پر یہ دلیل کہ خلفائے راشدین 5 وقت کی نمازیں جمعہ پڑھاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، مسلمانوں کے اندرونی بیرونی مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ خلفائے راشدین اپنی محنت خرچ کیا کرتے تھے، اپنے وقت کو نکالا کرتے تھے۔ جہاد کے لحاظ سے بھی انتظام و اہتمام خلفائے راشدین کیا کرتے تھے۔ ان تمام خدمات کے عوض ان کو بیت المال سے وظیفہ ملا کرتا تھا۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ ان تمام خدمات پر علماء کرام کے لیے بیت المال کے اندر کوئی وظیفہ موجود نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اجرت لی جا سکتی ہے۔ متقدمین علماء کرام کے لیے بیت المال کے اندر وظائف مقرر و منتخب و مقرر کیے جاتے تھے کہ وہ جو محنت کرتے تھے، جس لحاظ سے اپنی توانائی اور جس لحاظ سے اپنا ٹائم دیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو چھوڑنا، اولاد کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، تو دین کے معاملات کے اندر جو بھی وہ محنت کیا کرتے تھے تو بیت المال سے ان کے لیے وظائف مقرر تھی۔ اب موجودہ صورتحال میں بیت المال کا نظام تو نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ائمہ کرام اور خطباء اور مدرسین کی جو تنخواہیں ہیں وہ مقرر کی جاتی ہیں، تو وہ اس لحاظ سے ہوتی ہیں کہ اس کے اندر انسان کی اپنی محنت شامل ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا کسب تجارت میرے اہل و عیال کی کفالت کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور اب میں مسلمانوں کے حالات میں مشغول ہو گیا ہوں، مصروف ہو گیا ہوں کہ میں لوگوں کی اپنی رعایا کی خدمت کرتا ہوں، اور لوگوں کے بہت زیادہ معاملات ہیں، ان کے اندر میرا وقت صرف ہوتا ہے، اور اب ابوبکر کے اہل و عیال بیت المال کے مال سے کھائیں گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب میرا جو اہل خانہ ہے، گھر والے ہیں، ان کی جو کفالت ہے وہ بیت المال کے مال سے ہوگی، کیونکہ میں اپنا وقت لوگوں کی خدمت کے لیے خرچ کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں، اور ابوبکر مسلمانوں کے لیے کسب کرے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی وہ بھی ایک روایت لے کر آئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا نا تو وہ اپنے معمول کے مطابق سر پر کپڑوں کی گٹری رکھ کر بازاروں کے اندر جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد سر پر کپڑوں کی گٹری رکھ کر بازار کے اندر جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ راستے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ کے دونوں صحابہ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ وقت کے بہت بڑے خلیفہ ہیں، آپ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ سر پہ گٹڑی کپڑے کی رکھ کے آپ گھر کے اندر جو ہے نا بازار کے اندر تجارت کریں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ مسلمانوں کے ولی مقرر ہو چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر یہ جواب ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں تجارت نہ کروں تو پھر میں اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے ان کو پلاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا کرتے ہیں، وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ
بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا کرتے ہیں، وظیفے کو کیا کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے ہر روز کے لیے نصف بکری جو ہے وہ مقرر کر دی، جس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا نظام چلایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال کہ اب موجودہ صورتحال میں علماء، حفاظ، خطباء، ائمہ، مدرسین حضرات جو اپنا وقت دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، اب بیت المال میں تو ان کے لیے وظائف مقرر نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر اب موجودہ صورتحال میں یہ جو دینی خدمات علماء سر انجام دیتے ہیں تو صرف اپنی محنت اور اپنے وقت نکالنے کے لحاظ سے وہ اجرت طلب کرتے ہیں، جو کہ جائز ہے، اور متاخرین علماء نے اب اس کے جواز پر باقاعدہ فتویٰ جاری کیا ہے، اور یہ باقاعدہ احادیث طیبات کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرکیف اس بنا پر جو ہے وہ وظیفہ لیا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی حنفی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَتِی ثَمَنًا قَلِیلًا کے تحت یہی بات لے کر آئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری آیات کو تھوڑے دام کے بدلے میں، تھوڑی قیمت، تھوڑے درم و دینار کے بدلے میں نہ بیچو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس آیت سے قرآن مجید اور دیگر علوم دینیہ کی جو تعلیم ہے اس کی اجرت کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے، اور اس مسئلہ میں احادیث بھی مروی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں یہ ہے، علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تعلیم قرآن پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجرت لے سکتے ہیں؟ کہ قرآن پڑھا کر کیا پیسے لے سکتے ہیں، اجرت لے سکتے ہیں، تنخواہ لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو، جن چیزوں پر تم معاوضہ لے سکتے ہو، پیسے لے سکتے ہو، تنخواہ لے سکتے ہو، حضور نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں سب سے جو بہترین کتاب ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے زیادہ حق اس قرآن مقدس کا ہے کہ جس کی تعلیم لوگوں کو دے کر، جس تعلیم کو پڑھا کر تم اجرت طلب کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء، اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ عالم دین پر دینی علوم کی تعلیم دینا تو فرض ہے، جس طرح فرائض کی جماعت کرانا فرض ہے، فرض کا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم ہوتا ہے، تو پھر یہ تنخواہیں ائمہ مساجد جو ہیں، مدرسین وغیرہ اور بقیہ علوم پڑھانے والے پھر تنخواہوں کا مطالبہ اور تنخواہیں اور اجرت کیوں لیتے ہیں؟ حالانکہ دین پڑھانا بھی فرض ہے، نماز پڑھانا بھی فرض ہے، تو فرض کا جو اجر ہے، جو اس پر ثواب ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذمہ کرم ہے، تو اسی نے اس کو معاوضہ دینا ہے، ائمہ کو ان کو معاوضہ اللہ ہی دینا ہے، تو پھر یہ لوگوں سے کیوں وصول کرتے ہیں؟ بندوں کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس پر علماء مفسرین نے یہ کہا کہ علماء پر یہ بات کب ضروری ہے کہ وہ کسی خاص ادارے میں جا کر کیا کریں گے؟ تعلیم پڑھائیں گے۔ کہیں پر بھی تعلیم پڑھا سکتے ہیں، کہیں پر بھی قرآن پڑھا سکتے ہیں، کہیں پر بھی دین پڑھا سکتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ خاص ادارہ ان کے لیے قائم کیا جائے، پھر اس ادارے میں ان کی تدریس کروائی جائے، اسی ادارے میں بھی وہ بیٹھنا، یہ کیا فرض ہے کہ ہم اسی ادارے میں بیٹھ کر دین پڑھائیں؟ تو یہ بات تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دین تو کہیں پر بھی پڑھا سکتا ہے۔ پھر ادارے میں اس کی ڈیوٹی لگانا، صبح 7 سے لے کر 1 تک، 12 تک، اور زور کے بعد سے لے کر 3-4 بجے تک، یہ جو وقت لیا جاتا ہے علماء کا، وہ جو معاوضہ اور تنخواہ ہوتی ہے وہ اس وقت اور توانائی کی ہوتی ہے جو علماء خرچ کرتے ہیں، دین کے پیسے نہیں ہوتے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ نماز ٹھیک ہے، ایک فرض چیز ہے، لیکن یہ کہاں ضروری ہے کہ ہم نے فلاں مسجد کے اندر 1:30 بجے جماعت کرانی ہے؟ نماز جو ہے وہ تو زور کا وقت عصر کے قریب تک ہوتا ہے، اس کا اذانوں تک ہوتا ہے، پھر کسی وقت بھی جا کر جماعت کرا دی جائے، 3:30 بجے جماعت کرا دی جائے، 3 بجے جا کر نماز جماعت کرا دی جائے، تو پھر 1:30 بجے ہی خاص کر لینا کہ امام پاک آئیں گے اور وہ 1:30 بجے آ کر جماعت کروائیں گے، تو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ تو نماز کے پیسے نہیں ہوتے، وہ جو ہم وقف کرتے ہیں، وقت اپنا وقف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں کہ ہم نے 1:30 بجے جا کر اپنا وقت خاص ان کو دینا ہوتا ہے، کہ ہم اپنی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کر ہم 1:30 بجے جو مسجد کی حاضری کو اور ادارے کی حاضری کو یقینی بناتے ہیں، تو تنخواہ اور معاوضہ اور جو اجرت ہوتی ہے وہ ہمارے وقت کی ہوا کرتی ہے، دین کی نہیں ہوا کرتی۔ پھر علماء مفسرین نے اس طرح کی اور بھی امثال جو ہیں وہ ان کو اسی انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ معاوضہ وقت کا ہوتا ہے، عبادت کا معاوضہ نہیں ہوتا، اور توانائی کا وقت توانائی کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ جو توانائی علماء کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ دونوں، اور ایک قول میں امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادات پر معاوضہ لینے کو جائز کہا ہے۔ امام شافعی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عبادات پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان تینوں حضرات کا یہی عقیدہ ہے، یہی موقف ہے کہ کیا ہے، اجرت لی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ متقدمین فقہائے احناف نے اسلامی فرائض کی بجا آوری پر جو اجرت لینے سے منع کیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا۔ اب موجودہ صورتحال میں وہ چیز نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ لینا کیا ہے، جائز ہے۔ بعض مشائخ کرام نے اس زمانہ میں تعلیم قرآن کی اجرت دینے کو مستحسن قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی در مختار کے اندر موجود ہے کہ اس زمانہ میں اجرت پر قرآن مقدس کی تعلیم دینے، فقہ، امامت کرنے اور اذان دینے کے جواز کا فتویٰ ہے، کہ اذان اس کے برابر میں، مطلب اذان کے مقابل معاوضہ لینا یا فقہ پڑھانا اور امامت، اس لحاظ سے انسان اپنا وقت خرچ کرتا ہے تو اس لحاظ سے وہ اجرت لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا یہ معنی نہیں ہے کہ دین بیچ دیا اور اس پر پیسے لے لیے، تو بہرحال وہ ہے کہ آیات کو حذف کر دینا دنیا کی خاطر۔ ہاں، اس کا یہ ایک معنی یہ ہے کہ ایک بندہ کہے جی میں ساری دنیا سونے کی آپ کو دیتا ہوں، تو آپ کتاب میں سے، اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف کو نکال دیں، تو پھر اس کا یہ معنی ہے کہ ہم اللہ کی آیات کو اتنا تھوڑے داموں کے اندر نہ بیچیں۔ بہرحال اس کا وہ دوسرا مطلب لینا جو لوگ سمجھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال بات کافی طویل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو تم کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ سچ کو کڑوی کے ساتھ ملانا یا سچ کو باطل کے ساتھ ملانا، اس سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے منع کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملانے کا مطلب یہی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق سے مراد کیا ہے؟ وہ جی حق سے مراد لیا گیا سچ، اور باطل سے مراد لے لیا گیا جھوٹ، مطلب حق کو جھوٹ کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور حضرت ابن عباس نے حق کو چھپانے کی تفسیر میں یوں قول نقل کیا کہ یہود حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے اور سب جانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے اوصاف کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سچ کو نہ چھپاؤ، تو اس کا یہ معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آگے مزید ارشاد کیا فرماتا ہے قرآن مقدس، قرآن مجید کے اندر کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا آرڈر دیتے ہو، حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ لوگوں کو کہتے ہو یہ کام کرنا ہے اور خود اس چیز کو بھول جاتے ہو۔ تو اس کے متعلق اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی امت میں سے کیا کہ مجھے خوف ہے ایسے عالم پر جو منافق ہو۔ پوچھا گیا عمر منافق سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی منافق وہ ہے جو زبان سے اور کہتا ہے اس کے دل کے اندر اور ہوتا ہے، زبان سے کہتا ہے یہ کام کرو، دل سے وہ خود اس چیز کو کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس کی مثالیں بڑے احسن انداز میں یوں دی ہیں کہ ایسا شخص جو خود عامل نہ ہو، عمل کرنے والا نہ ہو، اور لوگوں کو فقط نیکی کا حکم دے کہ نماز پڑھو خود نہ پڑھو،
زکوٰۃ دو، خود عالم زکوٰۃ ادا نہ کرے، لوگوں کو کہنا جی روزہ رکھو، خود عالم روزہ نہ رکھے، اس کی مثال آپ نے یوں دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بالکل صاف چٹان موجود ہو، فرماتے ہیں صاف چٹان کے اوپر جب پانی کا قطرہ آتا ہے نا تو پانی نیچے کی طرف آتا ہے، وہ اس کے اوپر ٹھہراؤ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح بد عمل علماء سو جو اتأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کا کلام مؤثر نہیں ہوتا۔ کہ ہمارا جب کلام لوگوں کے دلوں کے اوپر لگتا ہے نا تو وہ پانی کی طرح پھسل جاتا ہے۔ اگر ہمارا اپنا عمل مضبوط ہوا، ہم اپنے آپ کو نہ بھولے، تو پھر ہمارا جو چھوٹا چھوٹا کلمہ ہماری زبان سے نکلے گا وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر کرے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، فرمایا لوگوں کو حکم دینا، اپنے آپ کو بھول جانا، بد عمل اور سوء علماء، فرماتے ہیں ان کی مثال تو ہے ایک حاملہ کی طرح۔ فرمایا جس طرح عورت زنا کرائے پھر حاملہ ہو جائے، وہ کب تک اپنے حمل کو چھپائے گی؟ ایک دن آئے گا اس کا حمل ظاہر ہو جائے گا، جیسے اس کا حمل ظاہر ہوگا اس کو لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ علماء سو بد عمل، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے، اپنے آپ کو بھلانے والے کب تک چھپائیں گے؟ آخر قیامت کے دن جب ان کا یہ گناہ ظاہر ہوگا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ لوگوں کے سامنے جب اس کا یہ گناہ ظاہر کرے گا تو اس کو کتنی شرمندگی ہوگی، انبیاء، صلحاء، صالحین، بزرگان دین، فرشتوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اور یہ کہا گیا لوگوں کو آرڈر دینا اور اپنے آپ کو بھول جانا، اس کی مثال تو اس چٹان کی طرح ہے جو ایک ندی کے کنارے رکھ دی جائے، نہ پانی وہ خود استعمال کرتی ہے، نہ پانی کو آگے لوگوں کی طرف جانے دیتی ہے۔ ہم ایک پردہ بن چکے ہیں، نہ شریعت پہ خود عمل کرنا، نہ اس شریعت کے احکامات کو اور شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم لوگوں تک بھی نہیں جانے دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک مثال دی گئی وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا آرڈر دینا، خود اپنے آپ کو بھول جانا۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جس طرح گٹر سے نالی جا رہی ہو، اوپر چونا ہو، اس کو خوبصورت بنا دیے گیا ہو، لیکن اس کا جو اندر ہوتا ہے وہ غلاظت سے بھرا ہوتا ہے، وہ ساری نالی پلید ہوتی ہے۔ تو جبہ کبہ اور دستار اور یہ سارے معاملات اور سج دھج کے آنا اور اندر پلید ہونا، دل کا پلید ہونا، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا آرڈر دینا، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جانا۔ اللہ فرماتا حالانکہ تم تو قرآن پاک پڑھتے ہو، تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا؟ تمہارا عقل ہے، تم اس چیز کو سوچا کرو۔ اللہ فرماتا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور کیا کرو؟ صبر اور نماز کے ذریعے کیا کرو؟ مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ دشوار کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر لوگ جو خشوع خضوع کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان پر یہ چیزیں بالکل دشوار نہیں ہیں۔ نماز بھی اور روزہ بھی، ان سے مدد لینے کا مطلب ہے ان پر عمل کیا جائے، ان کی پاسداری کی جائے، ان کو ادا کیا جائے۔ اور یہ دشوار تب بنے گی جب ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، ہمیں نماز بھی بھاری نظر آئے گی، ہمیں روزہ بھی بھارا نظر آئے گا۔ لیکن اللہ فرماتا الا علی الخاشعین، یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں، مگر یہ چیزیں بالکل بڑی نہیں ہیں ان لوگوں پر جو خشوع خضوع کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب اللہ کا خوف ہمارے سینے میں ہوگا تب ہم ان کو ادا کرنے میں دیر نہیں کریں گے، ان کو ہم ادا کریں گے۔ لیکن جب خوف خدا نکل جائے گا تو ایک نماز بھی ہم پر بھاری بن جائے گی اور ایک روزہ بھی ہم پر بھاری بن جائے گا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، فرمایا وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جن کو یقین ہے کہ ہم نے اللہ کریم جل جلالہ کی ہی طرف جانا ہے، یہ یقینی بات ہے کہ اسی کی طرف ہی سب لوگ لٹائے جائیں گے۔ ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے بزرگان دین، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑی بڑی نیک ہستیاں، برگزیدہ اشخاص اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے بھی چلے جانا اور ہمارا اس بات پر یقین ہے، دنیا عارضی ہے، ہم نے اس کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کا، وہ اسی کی طرف کیا ہے؟ لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کا حقیقی فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ تعالی رب العالمین۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے اگلا درس جو ہے وہ ہمارا شروع ہوگا، تو 46 آیات بینات آئے تک مکمل ہوئی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔